مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑانا، مذاق مسخری نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بھی کچھ پس منظر اور شان نزول کو بیان کیا گیا، اور ایک شان نزول یہ بیان کیا کہ بعض صحابہ بڑے غریب صحابہ تھے، مالی طور پر غربت والے تھے، تو ان کا ایک قبیلے والے بنی تمیم اور اس طرح کچھ ذکر کیا کہ انہوں نے مذاق اڑائے کہ یہ کیسے ہیں، اور ان پر ہنسے۔ اچھا، کوئی کسی کی غربت پر ہنس رہا ہے، کوئی کسی کے نسب پر ہنس رہا ہے، کوئی کسی کے خاندان پر ہنس رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہے، قوموں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ بعض قومیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جن کے نام پر لطائف بیان کیے جاتے ہیں، لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور گویا کہ لوگوں کو شو کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی بے وقوف قوم ہے، اس طرح ہے۔ تو کسی قوم، خاندان یا کسی کے رنگ کے کالے یا کچھ ڈارک ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کی کوئی چیزیں، ان پر لوگوں کے مذاق اڑانا، دین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ ان عیوب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی آپ کسی مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی اللہ کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ بہت اچھا ہو، بہت بلند ہو۔ تو اس لیے کسی کے ان معاملات کی وجہ سے کسی پر نہ کوئی ہنسے، نہ کوئی ان کا مذاق اڑائے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، بظاہر بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں، انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ مقام مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، یعنی وہ کام ایسے ہی فرما دیتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا دے۔ اور مذاق اڑانے والے ذرا یہ روایت بھی سنیں، ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ جنت میں، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، جیسے وہاں پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اسے جنت کے دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ، وہ ایسے ہی پھر جائے گا، پھر بند ہو جائے گا، پھر تیسرے سے، یہاں تک کہ پھر اسے بلایا جائے گا تو وہ بالکل وہ نا امید ہو جائے گا کہ پھر دوبارہ بند ہو جانا ہے، تو وہ جائے گا ہی نہیں اب، تو یہ جنت میں یوں جانے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ وہ ہیں بد نصیب کے جو لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ عافیت سلامتی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کے تقدس، احترام، عزت کا خیال کریں، نہ کہ ان کو ایذا پہنچائے، انہیں تکلیف۔